وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اپنی ماں اور بہنوں کو خاص طور سے اس آیت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ دل کے کانوں سے اس آیت کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا ہے۔ ہر نبی کے بہت سے دشمن ہوتے ہیں، بعض دشمن ان میں سے ان کے جنات میں سے ہوتے ہیں، بعض دشمن ان کے انسانوں کے شیطان ہوتے ہیں۔ شیاطین الانس والجن، جناتوں کے شیطان اور انسانوں کے شیطان ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان میں سے بعض سے ملمع کی ہوئی بات، ملمع کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔ ملمع کی ہوئی باتوں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اگر ہم اپنی زبان کے اندر ترجمہ کریں تو چکنی چپڑی باتیں، ایک خیالی باتیں وہ کرتے ہیں دھوکے میں ڈالنے کے لیے۔ اور اس زمانے کے اندر مسلم بچیوں کے اور ہمارے بھائیوں کے جو بہکنے کی جو وجہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اگر غور کریں گے تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو غیر مسلم لڑکے ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت جن کا کام ہے، جن کی جاب ہے، جن کا ان کو لاکھوں کی تعداد میں پیسے مل رہے ہیں، تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلم بچیوں سے اور وہ جو غیر مسلم لڑکیاں ہوتی ہیں وہ مسلم لڑکوں سے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، اور کسی کا حسن مسلم بچے کو غیر مسلم بننے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے، کسی کے مصنوعی اخلاق، اس کی باتیں، اس کا بات چیت کرنے کا انداز، اس کا ہنسی مذاق کرنے کا انداز، بعض جگہ یہ جو غیر مسلم لڑکے ہوتے ہیں ان کے اخلاق مسلم بچیوں کو متاثر کر رہے ہیں، اور جہاں مسلم لڑکوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو وہاں غیر مسلم لڑکیوں کا جھوٹ، ان کا فریب، ان کا سجنا سورنا، ان کی خوبصورتی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو قرآن کریم کی آیت بیان کر رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیشہ ہر زمانے میں انسانوں کے شیطان اور جناتوں کے شیطان اس ہتھیار کو استعمال کر کے اپنے منصوبے کے اندر بہت حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا کر ہی نہیں پاتے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے جو ہم ایسا نہ کرنے دیں، کیونکہ اللہ کے وہ بھی بندے ہیں، اللہ کے یہ بھی بندے ہیں، مسلمان بھی اللہ کے بندے، غیر مسلم بھی اللہ کے بندے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مسلمانوں کو قرآن دیا، حدیث دی، سوچنے کے لیے عقل دی۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا میں آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان کی بدولت، اپنے ایمان کی حرارت کی وجہ سے، اللہ کی جنت کے شوق میں، اللہ کی دوزخ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو جب باطل ان کے سامنے پوری شدت کے ساتھ، پوری خوبصورتی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ ڈرا دھمکا کر کہیں بہلا پھسلا کر آ رہا ہے، تو اس وقت یہ اپنے ایمان کی روشنی میں اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں یا ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہی تو آزمائش ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ہم یہ سارا کام اس لیے ہونے دیتے ہیں تاکہ جن کے دلوں کے اندر ایمان مضبوطی سے بھی نہیں آیا وہ مائل ہو جائیں ان باتوں کی طرف، وہ چلے جائیں جہنم کے اندر، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔